آج ہماری کلاس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہوگی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، ہم دیکھیں کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا سکھاتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرقین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر جو ہے سیرت اور مقام بیان کیا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا، سب سے اہم جو سبق امت ابراہیم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ توحید، جس کا سب سے زیادہ درس انہوں نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس بات پر گواہی دیتا ہوں میں کہ تمہارا رب وہ ہے جس کو تم رب مان رہے ہو، یہ تمہارا رب نہیں ہے۔ اور آج اللہ کرے کہ ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے لیے ایفرٹ، کوشش، محنت کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو اس بات پر لے آئیں کہ میرا اور آپ کا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ دوسرا سبق مجھے اور آپ کو یہ دیتی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نبوت آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے متعلق کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے انہیں پورا کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن میں ایسے نہیں ہیں، اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ہے، میں اور آپ نے نہیں، اللہ نے آزمایا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ آزمائشیں پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعزاز کے طور پر یہ بات کہی، کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شان و شوکت، آپ کا مقام و مرتبہ اتنی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد یہ بنتا ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قربانیاں دے، مار کھائے، وقت دے، وسائل خرچ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات کی اخیر کر دی۔ اللہ کہتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، اچھا اللہ مجھے بناتے ہیں صرف، میری اولاد؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ہاں ہم مانتے ہیں لیکن ظالموں کے پاس یہ وعدہ نہیں جائے گا۔ ظالموں سے مراد جو شرک کریں گے، جو اصول سے ہٹ جائیں گے، ان کے پاس یہ وعدہ ہمارا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کہ اے ابراہیم رسول ہم بھیجیں گے، ہم نے آپ کو بھی رسول بنایا، آپ کی اولاد سے بھی ہم رسول بھیجیں گے۔ رسالت پر ایمان جو ہے یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ اور سیرت ابراہیم علیہ السلام مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کے صحف کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ آسمانی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ آسمان سے کتابیں آتی ہیں رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ آسمانی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا جو 5واں پوائنٹ بنتا ہے، یہ اگر کچھ بہنیں نوٹ کر لیں تو یہ بہت خوبصورت ہوگا۔ ممکن ہے میں آج رائے دوں کہ ان تربیتی نشستوں کا اینڈ پہ ٹیسٹ لے لیا جائے، تو اگر آپ چاہتے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے اکثر آپ کو کہا ہے کہ لیڈ پینسل ساتھ رکھا کرے۔ نمبر 1 سیرت ابراہیم جو درس دیتی ہے توحید کا۔ نمبر 2 پر رسولوں پر ایمان لانے کا درس۔ نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا درس۔ نمبر 4 فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے احکامات کو
آگے جو ہے وہ ان کی نگرانی یہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے پاس آسمان سے فرشتے آئے، اس کی دلیل کہ آپ سب نے علماء سے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ان میں ایک گناہ تھا، تو اس گناہ کے لیے اللہ نے آسمان سے عذاب کے لیے فرشتے بھیجے، اور وہ ایک طرف عذاب لے کر جا رہے تھے اور ایک طرف خوشخبری لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کے لیے بچڑا ذبح کیا، پکا کر گوشت ان کے آگے رکھا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، بعض معاشرے کے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں۔ اب وہ دو فرشتے ہیں، انہوں نے بتایا نہیں، ابراہیم نے کھانا بنا دیا، انہوں نے نہیں بتایا، کھانا آگے رکھ دیا، انہوں نے نہیں کھایا، کہتے ہیں کھانا کھاؤ، ان کا ہم نہیں کھاتے، وجہ کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ جب فرشتوں نے بتایا تب جا کے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو انسان نہیں ہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ اب سامنے غیب تو غیب یہ سامنے موجود ہے، لیکن جب تک میرے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت نہیں کی تب تک نہیں پتہ چلا، لہذا ان بحثوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، نبی مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو جو سب سے کمال کا سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرو۔ آخرت کو یاد کرنے کا سبق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی ان کے پاس عقل بھی تھا اور یہ ان کے پاس ایک کمال کا وقت تھا، اس کے باوجود ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی بات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ یعنی لوگوں یاد کرو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہ ایک وقت میں ان کا وقت تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی یہ بتایا کہ آخرت آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اکثر آخرت کی فکر اور اس کی نجات کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں آیت 41 میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر جس دن حساب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو آخرت کے بارے میں بہت زبردست جھنجھوڑ کر یہ ترغیب دیتے ہیں کہ لوگوں اس دن کو یاد رکھو جس دن حساب ہوگا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں لوگوں کو عقیدے کا درس دینا، ایک ہے خود اپنا عقیدہ بہتر کرنا، ایک ہے کہ لوگوں کو عقیدے کا درس دینا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام درس اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، خود بناتے ہیں، خود ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں یہ دیکھو نا کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو خود غسل دیتے ہیں، خود کفن دیتے ہیں، خود جنازہ پڑھتے ہیں، خود قبر میں رکھ کر آتے ہیں، پھر اوپر مٹی ڈالتے ہیں، پھر جب مٹی ڈالنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب ہماری تیرے سامنے، تیری ان کے سامنے نہیں، یہ جہان الگ ہے، وہ جہان الگ ہے۔ یہ جو ہے نا عمل کی جگہ ہے، وہ اس کے متبادل جو اس کی کمائی کا جو معاوضہ ہے اس کی وہ جگہ ہے۔ تو یہاں ہم زندہ ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ یا اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ کس چیز کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا قال لأبیہ، اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اپنے قوم سے کہا، ما تعبدون، کس چیز کی بات کی، یہ کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم مسلم ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی کسی درخت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی ڈھیری کے سامنے، کسی بھی جگہ پر جھکتا ہے تو پوچھے گا ما تعبدون، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں، یا جہاں کہیں بیری کے اوپر کپڑے باندھے ہوئے دیکھے تو وہیں سجدہ کر دیا، نہیں، اس کا ما تعبدون، یہ اس وقت کی بات اللہ نے قرآن مجید میں کیوں بیان کی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 67 سے
7 سے 6 جو ہے نا آگے کیوں لے کے گئے؟ کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے، کہ یہ یوں سمجھیے کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ ما تعبدون، کہ اے پھالیے کے لوگوں، اے ترجمہ کلاس کے اسٹوڈنٹس، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ آگے سے جواب کیا کرتا؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبد اصنام، ہم تو بتوں کی، بت شریف کی، یہ شریف ہوتے ہیں سارے، ہم تو بت شریف کی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ فَنَظَلَّ لَهَا عَاقِفِينَ، اور ہم انہی پر بیٹھتے ہیں، اعتقاف کرتے ہیں، مجاور بنتے ہیں، یعنی ہم تو ان کو پوجتے ہیں، ان پر اعتقاف کرتے ہیں، انہی پر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں۔ مجاور کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بندہ جو قبر پر مجاور بنتا ہے، اس سے وہ بہتر ہے کہ گرم توے پر بیٹھ جائے اور اپنے جسم کو جلا لے، لیکن قبر پر مجاور بن کے نہ بیٹھے۔ اور یہاں ہمارے ہاں کتنے افراد ہیں جن کا بزنس ہی قبر کے اوپر مجاوری ہے، تو یہ مجاوری کا پیسہ بھی حلال نہیں اور مجاوری کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں جی، آگے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے دعوت کے انداز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، حل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، یعنی ابا جان یا میری قوم، یا یوں سمجھے کہ اے اسٹوڈنٹس، جب تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ ان کی پوجا کر رہے، آپ پوچھئے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں جن کو آپ پکار رہے ہو؟ تو وہ جواب ان کے پاس کیا ہوگا؟ آپ بھی کہیں سنتے ہیں، تو وہ سنتے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ بھی کبھی اپنے عزیز سے، رشتہ دار سے، دوستوں سے اس بڑے مطلب آرام سے، تحمل کے ساتھ، ابراہیم کے آپ انداز کو دیکھیں نا، اذ قال لأبیہ وقومی ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، کہتے ہیں کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی پر اعتکاف کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم، اچھا آپ ان کی عبادت کرتے ہو، ان پر اعتکاف بیٹھتے ہو، تو یہ بتاؤ، یسمعونکم، یہ سنتے ہیں تمہارے، اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، یہ فلاں فلاں والے آپ کو کبھی ملے؟ یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، مدد اونلی اللہ سے مدد، یا اللہ مدد، یہ اصولی طور پر، شرعی طور پر یہی بنتا ہے کہ یا اللہ مدد۔ بہرحال یہ ایک بڑا الگ بات ہے۔ آگے کہا او ینفعونکم، کیا یہ تم کو نفع دیتے ہیں، او یضرون، کیا یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ یہ بات پہ غور کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اگلا سوال یہ کہا کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں، یا او ینفعونکم، ابا جی تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو بل وجدنا آباءنا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں تمہیں تو پتہ نہیں، تسی تے پھر مندے نہیں، مولوی صاحب قسم اللہ دی تسی تے مندے نہیں، یہ تے پہنچے نے، یہ تے ایتھوں تھلے تھلے اتھے ٹر جاندے نے، یہ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا قالو، کہا انہوں نے، بلکہ وجدنا، ہم نے ایسا ہی پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ قال افرعیتم ما کنتم تعبدون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو جن کی تم اور تمہارے جو ہے نا وہ عبادت کرتے تھے، انتم آباؤکم الاقدمون، یعنی یہ کیا ہے جن کی تم اور تمہارے بڑے بڑے پوجا کرتے تھے؟ تو لہٰذا بڑے دلیل نہیں ہوتے، بڑے کبھی کبھی اکبر ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان تک دعوت نہیں پہنچی ہوتی، لیکن بڑوں کی انسلٹ نہیں کرنی، بڑے پیار کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے۔ اور پھر اگلے سیرت کا جو 7واں پوائنٹ آج کا بنتا ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، مختار کل کوئی اور کائنات دنیا میں نہیں ہے، مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب آپ باپ کی ہدایت کے لیے پوری کوشش کر چکے، باپ نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ نے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی اور فرمایا کہ میں اللہ سے وما املک لک من اللہ من شیء، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں دعا کرتا ہوں لیکن میرے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو جنت لے
بہرحال اگلی بات یہ تھی کہ یہ بات بھی سکھائی کہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے ذہن میں بھی قربانی کے دنوں میں یہ بات ہم بٹھا لیں کہ کل اختیارات جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ اور اگلا اس کا سبق یہ ہے کہ قسم جب بھی اٹھائیں گے، میں آپ ہم سب جب بھی اٹھائیں گے، پہلے پتہ نہیں تھا، آج یہ تربیتی ورکشاپ جو ہماری ذی الحج کے حوالے سے ہو رہی ہے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس میں ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ قسم اللہ کے لیے ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ اس وقت تک ایک چال چلوں گا۔ قرآن میں اللہ نے ابراہیم کی قسم بتائی ہے، وَتَاللَّهِ لَأَعْقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا جب تک تم واپس نہیں پلٹتے۔ یعنی آپ جائیں، یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو 9th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی دلیل، بڑھاپے میں جب اولاد طلب کی تو وہ بھی اللہ سے التجا کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک اولاد نہیں تھی، اور 80 سال کی عمر میں بھی ادھر ادھر امید نہیں لگائی۔ کیا وہاں پر نیک لوگوں کی قبریں نہیں تھی؟ کیا وہاں پر دربار نہیں تھے؟ بت نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن ان کا نہیں، یہ سب کوئی نہیں ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، یہاں ایک اور بھی بات نوٹ کیجئے گا کہ اللہ سے جب بھی اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو، کیونکہ دینی تو اللہ نے ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی مجھے رب کو سمجھائی کہ شفا صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا میرا اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ جب میں بیمار ہوں گا تو شفا مجھے میرا رب دے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی سکھائی کہ موت و حیات کا مالک صرف شفا نہیں، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، یعنی وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ذات ہے جو انسان کو موت دیتا ہے۔ یعنی موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، کیونکہ یہ بہت معروف واقعات ہوتے ہیں، ان دنوں میں آپ سیرت ابراہیم پر بہت سارے لیکچر سنیں گے، تو آج کے لیکچر کے اندر سیرت ابراہیم ہمیں جو سکھا رہی ہے اس کے پوائنٹ نمبر 12 میں 12 نمبر میں یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے رزق کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یعنی مکہ کے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ تو لہٰذا رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رزق روکنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رکے ہوئے رزقوں کو جاری کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جاری رزق کو روکنا یا رکے ہوئے رزق کو جاری کرنا، یہ سب اختیارات میرے اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ نفع اور نقصان اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ دین کی خاطر مصائب پر صبر اور اس پر استقامت اختیار کرنا، یعنی دین کی خاطر، دنیا کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سفر برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے تو اس حد تک ہم سفر برداشت کرتے ہیں کہ ایک بیٹا اگر یورپ جاتے ہوئے رستے میں ڈیتھ ہو جائے تو ہم دوسرے کو انہی پیسوں میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر دین کے لیے ہم نماز کا وقت مانگیں تو اس بیچارے کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی والدہ اس کو نہیں بھیج پائے گی۔ کسی اور کام کے لیے اگر اس کو کہیں تو ان کے کام رک جائیں گے۔ لیکن یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ ایک لڑکا ڈنکی لگاتے ہوئے اگر اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کہتے ہیں جی انہی پیسوں میں ہمارا ایک اور بندہ لے جاؤ، لہٰذا کام ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بات اگر اللہ کرے
دین کے حوالے سے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ دین کا کام ہم نے کرنا ہے. زندگی ہمارے پاس عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے جو کرنا ہے اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرنا ہے. تو استقامت دین مکمل فرما برداری کا نام ہے. یہ دین میں جو استقامت اختیار کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے فرما بردار بندہ ہے، اور جو فرما بردار ہوگا وہی استقامت جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. اب ہم اسی مصائب کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس کا ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی نوعیت جو ہے وہ کیا تھی. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالُوا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. یعنی ہم اچھی اور بری دونوں طرح کی آزمائشوں میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آزمائش کا مطلب صرف برائی، سختی، مصیبت ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ بات شاید میرے اور آپ کے لیے نہیں ہو. آزمائش اچھائی میں بھی ہوتی ہے، برائی میں بھی ہوتی ہے، رزق دے کر بھی ہوتی ہے، رزق لے کر بھی ہوتی ہے، عزت دے کر بھی ہوتی ہے، عزت لے کر بھی ہوتی ہے، اولاد دے کر بھی ہوتی ہے، اولاد لے کر بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے آپ کو شر سے، والخیر اور بھلائی سے، فتنۃ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ دونوں فتنے ہیں اور دونوں ہماری طرف سے ہیں. یعنی کبھی مصائب سے دوچار کر کے اور کبھی دنیا کے وسائل وافر اور کبھی صحت دے کر، کبھی تنگی اور بیماری دے کر، کبھی تونگری عطا کر کے، کبھی فقر و فاقہ مبتلا کر کے. یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ میرے رب مجھے اور آپ کو آزمائے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. تو بہرحال دونوں طرح کی آزمائش ہوتی ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے وہ فرعونیوں کے ظلم و تشدد کی چکی میں پس رہے تھے، اس وقت آزمائش میں تھے، پھر انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ہو گئی. اب اندازہ کریں بنی اسرائیل کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی دونوں آزمائشیں موجود ہیں، یعنی تنگی کی بھی اور آسانی کی بھی. تنگی میں کیا ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس موجود تھے تو فرعون ان کے ساتھ، آپ نے معاشرہ ترجمہ کلاس میں پڑھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ ان کی اولاد کو جو بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا. تو یہ چیزیں جو ہے ساری آزمائش کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال اسی کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دوسری آزمائش کیا تھی. اچھا جی، جب فرعونیوں سے نکلے تو اللہ نے کیا کیا؟ بادشاہتوں سے نوازا، اور یہ بھی امتحان تھا. حقیقت ہے کہ خیر بھلائی، یہ تنگی اور سختی، یہ دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصیبتوں اور تکلیفوں کے ذریعے آزمایا گیا، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن بعد میں ہمیں آسائشوں اور نعمتوں کے ذریعے آزمایا گیا تو ہم پوری طرح کامیاب نہ ہو گئے. یعنی ہر قوم کو، ہر بندے کو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ دو طرح سے آزماتے ہیں، یعنی دے کر بھی لے کر بھی. آپ اپنے آپ سے جب پوچھیں گے، میں اپنے آپ سے جب پوچھوں گا، ہم اپنے آپ کو جب جائزہ لیں گے تو دونوں چیزیں ہمارے اندر آئیں گی. کبھی کبھی عزت ہوتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، مطلب سب کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. بہرحال یہ دونوں آزمائشیں ہیں. الغرض آزمائش اور امتحان یہ دنیا کی زندگی کا جز ہے، کوئی بندہ ان سے بری نہیں ہے. سب سے بڑی آزمائش انبیاء کو آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش میں کامیابی میں نمونہ بنے اور آزمائشوں کے ذریعے کے درجات ان کے جو ہیں وہ بلند کیے جائیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصول ہے کہ سب سے بڑی آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ انبیاء کی ہوتی ہیں، اور بیسیکلی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوگوں کے سامنے نمونہ بنانا چاہتے ہیں.
اور آگے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آپ دیکھیں، پھر ان کے انعامات بھی آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی دیر تک اولاد نہیں دی۔ یہ آپ جو میری بہنیں بیٹیاں شادی شدہ ہیں، یا ان کے بھائی یا عزیز و اقارب شادی شدہ ہیں، اور شادی کے بعد یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے کہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے، یہ بہت کچھ بھی وسائل آپ کے پاس ہوں، اولاد نہ ہوں تو بہرحال محرومی لگتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ اولاد نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس میں کیا کریں؟ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ میں نے تو آپ سے ہی مانگنی ہے، مجھے تو آپ سے نیک اولاد چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ دوسری آزمائش آ جاتی ہے۔ یہ آپ بچپن وہ چھوڑ دیں کہ باپ نے مطلب گھر سے نکالا، وہ چیزیں میں ڈسکس نہیں کر رہا، وہ آپ نے علماء سے سن رکھی ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ چند ایک پوائنٹ ہم اپنی اصلاح کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ، اکلوتے بیٹے اور اس کی ماں ہاجرہ کو مکے جیسے بے آباد صحرا میں تنہا چھوڑ جانے کا حکم۔ آپ اندازہ کریں کہ حالانکہ آج اس لیول کی وہ نہیں ہے، جو سعودیہ میں گئے ہیں وہ شاید جانتے ہیں کہ اگر کسی کو وہاں مطلب کسی پہاڑ کے گرد اتار دیا جائے گاڑی سے اور کہا جائے یہیں پہ رہو اور یہیں پہ مینج کرو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، باوجود جدید سہولتوں کے۔ اس وقت تو سہولتیں نہیں تھی۔ پھر ان کو وہاں چھوڑنا، تنہا چھوڑنا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، اور دور دراز تک کوئی انس و بشر نہیں ہے، صرف اللہ پر توکل۔ یہ آپ اندازہ کریں، چھوڑ دیا، کہتے کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس سے اگلی آزمائش، جب اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ یہ جو الوداعی ملاقات تھی نا، جن کے بھائی یا بیٹے بیرون ملک ہوتے ہیں نا، جب وہ روانہ ہو رہے تھے نا ایئرپورٹ سے، جب آپ ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لمحے بڑے دردناک ہوتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے فلائٹ پہ بیٹھے گا اور خیر وفیت انشاءاللہ پہنچ جائے گا اور وہاں سے روزی کمائے گا، یہ ساری چیزیں، لیکن وہ جو لمحے ہوتے ہیں جدائی والے، وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا جا رہا ہو تو یا ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہو، یا بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہو، یا چھوٹے بچے اپنے باپ کو، ایئرپورٹ پر کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اس کا دل کتنا پتھر کا ہوتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس محبت میں پڑ گیا تو گھر نہیں چل پائے گا۔ یہ باپ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی بار ایئرپورٹ پر آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی باپ کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر بیٹیوں کی محبت کمال ہوتی ہے۔ تو وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ بیچاری اس کو چمٹ رہی ہوتی ہے، پیچھے وہ چھڑوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو پیچھے روانہ کرتا ہے مڑ کے نہیں دیکھتا، کہ مڑ کے دیکھوں گا تو محبت کی وجہ سے میں کہیں دل ہار نہ بیٹھوں، میں جانا نہ پڑے۔ یہ پچھلے دنوں ایک لطیفہ بھی ہوا کہ نئی شادی اس کی ہوئی، تو وہ فلائٹ میں بیٹھا، جب فلائٹ اڑنے لگی تو اس نے وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جی میری ماں مر گئی، ماں مر گئی۔ نیچے جب اترے تو اس نے پاسپورٹ پھاڑ دیا، کہتا جی 1 مہینہ ہوا میری شادی، میں نے نہیں جانا جی۔ تو یہ محبتیں بہرحال وہ بیوی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، یہ بہرحال یہ الوداعی ملاقات بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جب اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جانے لگے، اور بیوی ام اسماعیل پوچھتی ہیں ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نہ مڑ کر دیکھتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی پیچھے چلتی چلتی قدا نامی جگہ تک آ جاتی ہے اور اپنا سوال تبدیل کرتی ہے۔ ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اینڈ پہ یہ پوچھا کہ یہ بتا دو یہ جو کر رہے ہو یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اب آگے سنو کیا کہا۔ تو ام اسماعیل مطمئن ہوئی اور کہتی ہیں اللہ اکبر، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اذ اللہ یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا، پھر اسی کی آزمائش کے ساتھ اب انعامات دیکھیں۔ زمزم کی آزمائش اب ماں کی دیکھیں۔ بیٹا تو بہرحال اسماعیل ابراہیم کا ہے، تو وہ ایک دردناک واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، تفصیل لمبی ہے کہ پھر اللہ نے کرم کر دیا۔ اور پھر دیکھیں، اچھا جب یہ چند آزمائشیں، اس کے پیچھے بھی آزمائشیں لمبی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب آزمائشیں ہوئیں، آزمائشوں کے بعد پھر اللہ نے نتائج کیا دیے۔
ہم تو آزمائش سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتے ہیں نا. تو جس بے آباد جگہ پر چھوڑا وہ مکہ شہر بن گیا. ام اسماعیل کے لیے یہ ایک تو جو تھوڑا سا پانی دے کے آئے وہ پانی ختم ہو گیا، ذرائع ختم ہو گئے، وہاں اللہ نے زمزم دے دیا، اور یہ معجزہ ہے. تب سے لے کے آج تک زمزم چل رہا ہے اور اس کا پانی ختم نہیں ہوا. حالانکہ پہاڑی علاقے میں پانی کا ملنا ہی بڑا معجزہ ہوتا ہے، اور اس پانی میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی پانی اس کے لیول کا ہے ہی نہیں. وہ بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، مکمل غذائیت کا جو ہے وہ کام کرتا ہے وہاں کا جو پانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اندازہ کریں کہ اب انعامات شروع کر دیے. اور اس میں ام اسماعیل کا توکل دیکھیے. پریشانی ہے، بندہ ساتھ نہیں ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، جنگل بیابان ہے، مایوس نہیں ہے. ایک پہاڑی پر دوسری پہاڑی پر، پھر اسی طرح وہ چکر. اللہ نے وہ ادا جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ امتحان مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں اپنے بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں ان کو حکم دیتا ہوں کہ آپ قیامت تک یہ ادا دہراتے رہیں، تاکہ میری اس بندی کی یہ ادا، میرے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی آزمائش لوگوں کو محسوس ہو. آپ اندازہ کریں کہ آج صفا مروا ہم کرتے ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، مطلب ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور کہاں دوڑنا ہے کہاں کیا کرنا ہے وہ سارا موجود ہے، اور تقریباً برابر جگہ ہے. تو جو لوگ اس وقت پیدل دوڑ کر صحیح کرتے تھے، اور اونچی نیچی جگہ تھی، اور اس کے اوپر سے گھوم کے آنا اور ساری جگہ، تو وہ ایک امتحان تھا. اللہ نے وہ امتحان بنا دیا کہ میرے نبی کی بیوی کا اور میرے نبی کے گھرانے کی یہ آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے میں نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ جب بھی تم یہاں پر آؤ گے تو یہ آپ نے کرنا ہے. اور پھر اچھا دیکھیں کہ جب بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، تو بیٹا دینے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ میرے راستے میں ذبح کر دو. ایک بڑھاپے میں ملا، اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دیر سے بچہ ملتا ہے اس کو لاڑ پیار میں بدتمیز بنا دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنی دیر سے بیٹا ملا اور اس کی تربیت اس لیول پر پڑی کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش کی باری آئی، انہوں نے کہا جی اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ حکم پورا کریں، آپ اس سے مایوس نہ ہوں، ہم آپ کا ہر اعتبار سے ساتھ دیں گے. اچھا جی، تو اب اللہ رب العالمین کے انعامات دیکھیے. جس طرح کے پہلے ہم کلاس کے پہلے حصے میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ایمان کے ساتھ بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ پورے کر دیے، تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہمیں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش آتی ہے تو اللہ ہمیں کچھ ذمہ داری دینا چاہتا ہے. آپ چھوٹے لیول پر ہیں، بڑے لیول پر ہیں، کسی بھی لیول پر ہیں، تو یہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر آج تک میرے اور آپ کے پاس ذمہ داری نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس اہل نہیں ہیں کہ اس ذمہ داری کو نبھا سکیں. اگر ہم اہل ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام ضرور لیتا، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کر لے. اچھا جی، پھر دوسرا انعام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہوگا. یعنی عقل کا نام دین ابراہیمی ہے. جو دین ابراہیم پر نہیں ہوگا وہ عقل مند نہیں ہوگا بلکہ بیوقوف ہوگا. تو اب اندازہ کریں کہ اللہ نے کل کائنات کا عقل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ دلیل بنا دی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کے اصول، ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت پر رہے گا، عقل کا گہوارہ ہم اسی کو سمجھیں گے جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا. جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت اور حقوق اللہ کی دعوت جو نہیں سمجھتا، نہیں سمجھنا چاہتا، تو دو ٹوک بات ہے کہ اس کے متعلق اللہ کا جو موقف ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں. عقل تو میں نے
ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت میں رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا انعام یہ دیا، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں کے لیے ایک دلیل اور ایک مثال ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ معاملات پیش کیے کہ ہم کائنات کے معاملات کس طرح چلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اپنے کارخانہ قدرت کے عجائب اور ملکوت دکھلائے، اور قدرت کا کاملہ کی انوکھی شان جو ہے وہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں، ایک بار ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوا، اس سے پہلے کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں کہ کیف تحیی الموت، اللہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے، آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں بلاکن، کیوں نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تطمئن القلب، ہم نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم نے یہ اس لیے سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں ذرا دکھا دیں کہ آپ زندہ کس طرح کرتے ہیں، مارتے کس طرح، ہمارے سامنے ہو جائے گا تو ہم ذرا مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ سنی اور دیکھی چیز برابر نہیں ہوتی، سننے سے احساس ہوتا ہے، دیکھنے سے کوئی خاص احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لائیو پروگرام کر لیتے ہیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے جی لائیو پروگرام کر لیں گے، اللہ نے کہا لائیو پروگرام کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اللہ نے کہا یہاں پرندے کچھ رکھو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، جو آپ کی ایک آواز پر اڑیں، آپ جہاں کہیں وہاں بیٹھیں۔ تو انہوں نے پرندے چند ساتھ ملائے، پھر اللہ نے کہا کبھی کو حکم دو گیا جو ہے وہ اللہ نے ان کو کہا کہ اپنے پرندے جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ منسلک کرو اور پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں مکس کرو، بوٹیاں مکس کرنے کے بعد ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ کے آؤ، ایک جانور کا نام لو اور وہ دیکھنا ان مکس بوٹیوں میں سے کیسے بوٹیاں نکلتی ہیں، کیسے مل کر وہ ایک جانور بنتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جب یہ دیکھ دکھا ہو گیا، اللہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ آ گئی، میں اس طرح زندہ کرتا ہوں اور اس طرح مارتا ہوں۔ اسی چیز پہ ایک سوال اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جناب عزیر علیہ السلام نے بھی کر دیا کہ یار یہ جو مکان گرا پڑا ہے اس کو آپ کیسے جو ہیں وہ اس کے رہنے والوں کو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ دیکھا کہ مکان کا چھت گرا ہوا ہے اور لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جیسے اللہ سب کو محفوظ رکھے، کبھی کبھی زلزلے کی کیفیت آتی ہے یا مکان کہیں اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے وہی بھی آپ کو نہیں یقین، ظاہری بات ہے، نبی تو یقین کرتے ہیں، تو وہ بھی ذرا اپنے تطمئن القلب، ہر سوال جو ہے وہ غیر یقینی نہیں ہوتا، بعض سوال اطمینان کے لیے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کا آپ نے وہ واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ رکھا ہے، آج وہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے، ضمناً وہ بات آئی تو ہم نے کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تیسرے انعام میں کہا کہ جب امتحانات ہوئے، والد کی دعوت، بادشاہ کو دعوت، وہاں فیملی کو دعوت، امتحانات، معاملات، ایک گھر سے نکلنا اور پھر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ، پھر ایک لمبی عمر کے بعد اولاد کا ملنا، پھر اولاد کے بعد ذبح ہونے کا امتحان ہونا، پھر وہاں سے بچ جانا، مختلف امتحانات معاملات کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی ہمارا رب تو وہ ہے جو مطلب مختلف دلیلیں اس نے پیش کی، ہمارا رب زندہ کرتا ہے، ہمارا رب مارتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرا رب بھی کرتا ہے۔ انہوں نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، اور ایک قیدی جو تھا اس کو آزاد کر، اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر کیا کیا کہ کچھ اور نشانیاں جب متبادل کی تو اینڈ پر ان کے پاس یہ جواب رہ گیا کہ میرا رب جو ہے اس کی شاندار مثال یہ ہے کہ وہ سورج کو مغرب کی طرف ڈبو کر لے جاتا ہے، مشرق کی طرف سے اٹھاتا ہے۔ آپ اگر سچے ہیں یا تو اس سسٹم کو بلاک کر کے دکھاؤ، اگر بلاک نہیں کر سکتے تو ریورس کر کے دکھاؤ، اگر ریورس نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کو مان لو۔ قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے فبوحت الذی کفر
کفر جو ہے وہ ناکام ہو گیا، چپ ہو گیا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب یہاں ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب دلیل نہیں ہوتی پھر آگے سے بدتمیزی ہوتی ہے، جب دلیل ہوتی ہے تو بدتمیزی نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا جی تیرا رب اس طرح کرتا، تو پھر اس نے کہا جی یہ ہماری باتیں نہیں مانتا، سب لوگ جو ہے وہ لکڑ اکٹھی کرو، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو ہم جلا دیں گے۔ تو بہرحال وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحیح سلامت نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر آئے تو واقعہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم مارنا چاہتے تھے وہ کتنا کمال کا رب ہے کہ اس نے بچا دیا۔ اگلا انعام امتحانات کے بعد یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں یہ بات بیان کرتے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت اور دلیل تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں جو دی۔ حجت اور دلیل یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں جو ہم ان کو لے کر آئے، یہ ان کا آنا ہی ایک دلیل ہے۔ تو پھر انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انبیاء کے اندر آیت جو ہے 72-73 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحًا، یعنی ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب، اس پر مزید یعنی یہ جو بیٹے ان کے پاس موجود ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا فضل اور احسان ہے کہ ہم نے ان کو یعقوب اور اسحاق عطا فرمایا۔ یہ جو بنی اسرائیل کی ساری لڑی چلتی ہے یہ یعقوب اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک یعقوب علیہ السلام تھے، باقی جو ہیں وہ بس وہ ایکسپائر ہو گئے اور چلے گئے، لیکن یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے ان علاقوں میں بھی آئے اور انہوں نے دین کا بڑا کام کیا۔ بات بطور احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے اسے عطا فرمایا یعقوب اور اسحاق، اس پر مزید ہر ایک کو ہم نے صالح بنا دیا۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو عطا کیے لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کو نیک اور فرمانبردار بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر میری رب کی اولاد اگر فرمانبردار ہو جائے، اگر ہماری اولاد جو ہے وہ رب العالمین کی فرمانبردار ہو جائے، ماں باپ کی فرمانبردار ہو جائے، تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو یہ جو ہے نا احسان کے ساتھ دوسری چیز آزمائش اور عذاب ہوتا ہے۔ یا کہیں ہماری کوئی غلطی رہ جاتی ہے، اس غلطی کی بنیاد پر ہمیں بہرحال وہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اس کا معاملات جو ہیں وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بہرحال ہوتے ہیں۔ تو امتحان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انعام ایک اور دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں پیچھے امتحانوں کے پہاڑ ہیں، اب انعاموں کے پہاڑ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھ دی۔ اب اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی نبوت چلی وہ انہی کے خاندان میں رہی۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ کے چینج ہوئی تو رہی پھر بھی انہی کے خاندان میں، یہ اسحاق کی اولاد میں سے تھے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور یہ ساری بنی اسرائیل اولاد وہیں سے چلتی ہے، ایک اسحاق یہ بنی اسرائیل ان کی ہے، اور ایک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے بنتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ امتحان دیتا ہے نا تو امتحانوں کے بعد اللہ جو آج کی ہماری سیرت ہم سیکھ رہے ہیں، 7واں انعام اللہ نے جو کیا وہ اللہ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر جو ہے وہ پچھلے لوگوں میں باقی رکھا۔ یعنی اب اندازہ کریں ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں، ہر دنیا کا مذہب ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، کوئی دنیا پر ایسا مذہب نہیں ہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں نا، جتنے غیر مسلم جو نظریات ہیں ان کے متعلق بھی یہ اصول ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام بہرحال کرتے ہیں۔ اور اللہ یہاں بطور احسان کہہ رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
ہم نے ان کا احترام باقی رکھا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اگلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات کرتے ہیں کہ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اور ایک طرف یعنی مخلص ہیں، یعنی ابراہیم مشرک نہیں ہے، ابراہیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ مشرکوں کو اللہ نے جو دو ٹوک جواب دیا کہ وہ تمہاری رائے اور تمہاری خوشنودی پر کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ تو یہ بطور انعام ہوتا ہے، جب امتحان ہوتے ہیں اس کے بعد جو بندہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ بھی احسان ان پر کیا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے درود سکھلائے ان سب میں اس بات کا بار بار اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور برکتیں اتارے۔ اب جتنے بھی درود ہیں اس میں آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بطور احسان جو ہے یہ کیا۔ اچھا، پھر مقام ابراہیم کے پاس نماز، اب اندازہ کریں جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو عمرے کی ادائیگی کے بعد آج تو خیر وہاں مقام ابراہیم پر جگہ مشکل سے ملتی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو جہاں کہیں مطاف میں آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ وہاں پہ نفل پڑھ لیں، لیکن مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائے نماز بنا دیا کہ جہاں آپ عمرے کے بعد 2 نفل پڑھیں گے ان کی اجر و قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ جن لوگوں نے وہاں پر نفل پڑھے ہیں اللہ ان کے قبول کرے، جو نہیں پڑھ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں موقع دے وہ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین جو ہے وہ جھکائیں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر 10 بڑے بڑے انعامات کیے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 بڑے بڑے انعامات جو جناب خلیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی امتحانوں اور آزمائشوں کے بعد دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذی الحج کے مہینے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق اگر کبھی مجھ پر امتحان آ جائے، وگرنہ تو اللہ جتنی ہماری حیثیت ہے اتنے امتحان دیتے ہیں، لیکن کبھی اولاد کی طرف سے، خاوند کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، گھر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، صحت کے حوالے سے، مالی حوالے سے، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ہو جائے تو ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہمیں ہمت حوصلے کے ساتھ رب کے ساتھ جڑ کر ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے رب مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت سننے کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان ایام کی نسبت سے ہم نے آج پڑھنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کر کے اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی توفیق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب جی ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، الحمد بڑا للہ۔ اچھا آپ نے بیان دیا ہے۔ تو